حجر اسقلانی اور علامہ عینی، برکت الاثر قطب الابطال شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی صدیقی کاندلوی مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ کے علوم و معارف کے مرکز میں صحیح بخاری الجامع الصحیح الامام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کی تلاوت کے لیے جمع فرمایا، جو در حقیقت خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا عظیم مجموعہ۔ بخاری شریف کی مقبولیت وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ حضرات علماء راسخین محدثین رحمہم اللہ سے ابتلاءات، پریشانیوں اور مصائب کے وقت بخاری شریف کی تلاوت کرنا یہ منقول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں امت محمدیہ کی ذب و حالی، اسلام مسلمانوں کی سربلندی اور اپنے اپنے حال کے اعتبار سے ہر شخص جن مسائل میں پھنسا ہوا ہے اس کے لیے بخاری شریف کی تلاوت کا موقع عطا فرمایا۔ بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ جی اس عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑی حیرانی اور تعجب ہوا اس سوال پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی تلاوت کی شرعی حیثیت کے بارے میں پوچھا۔ اگر سوال یہ ہے کہ بخاری شریف کی اس طرح تلاوت کا کیا درجہ ہے، تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگنا ہے۔ پھر امت کے علماء راسخین میں یہ عمل متوارث چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کے انعامات میں سے یہ انعام ہے کہ میرا بچپنا تھا، اپنے والد ماجد شیخ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ کی خدمت میں رمضان گزارنے کی اللہ نے سعادت بخشی۔ اور اس وقت بھی ایک عجیب حال تھا اور مسلمانوں پر انتہائی ظلم و ستم جو ہے وہ ہو رہے تھے، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر کہ جب مسجد نبوی میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ عشرہ آخرہ کا اعتکاف فرما رہے تھے، اور عرب اور عجم اور ہند و پاک کے محدثین اور علماء حضرت کے ساتھ معتکف تھے، جن میں محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید اسد مدنی قدس سرہ، یہ حضرات بخوبی ان کے چہرے اور ان کی وجود وہ سب مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو حضرت کا عمل تھا، حضرت کا عمل ہم نے دیکھا، اور حضرت نے آپ بیتی میں بھی اس کو ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس کی برکت ظاہر ہوئی تھی کہ اعتکاف ختم ہونے سے پہلے وہ جنگ جو مسلمانوں پر مسلط کی گئی تھی، اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی اور فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اسی طرح مادر علمی جامع مدارالعلوم سہارنپور میں بھی دور حدیث والے سال کئی مرتبہ بخاری شریف کی تلاوت کی گئی، بعض امور اور مسائل کے درپیش ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس میں بھی اپنی مدد اور نصرت شامل حال فرمائی۔ تو یہ عمل ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ عند اللہ مقبول ہی مقبول ہے، اور ایسا مقبول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی اللہ نے اس کی قبولیت کو ظاہر فرمایا۔
آدم علیہ السلام نے جب نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے اس دعا کو رد نہیں کرنا. اور یہ روایات اہل علم کے سامنے ہیں. ہمارے اکابر علماء دیوبند کی عقائد کے بارے میں دستاویز اور ایک کتاب المحند علی المفند میں تمام اکابر علماء دیوبند کے دستخطوں کے ساتھ مزین ہے. اس میں ایک سوال کے جواب میں رئیس الفقہاء والمحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری قدس سرہ نے تحریر فرمایا ہے کہ ہمارے اور ہمارے مشائخ کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اعظم القربات میں سے او کما قال. تو اللہ رب العزت اس مبارک عمل کو ان تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی کا ذریعہ فرمائے. اور اس ذیل میں یہ بات عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو نیت یہ کی جائے. حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے امام ہیں، ہمارے بڑے ہیں. تو جو امام کی نیتیں ہیں وہ تمام نیتوں میں اللہ نے بھی شامل فرما. دوسرے نمبر پر اپنے اپنے حال کے اعتبار سے اپنے اپنے مسائل کے لیے بھی نیت کریں. قرض ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہیں، معاشرتی الجھنیں ہیں، معاشی امور معاملات ہیں، بیماریاں ہیں، جو بھی جس کا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیت یہ بھی کہ ایک دوسرے کے لیے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان تمام نیتوں میں ہماری سوچ و فکر اور ہماری توقعات سے بڑھ کر اپنی شان معاملہ فرمائیں. سب سے پہلی حدیث حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سند متصل کے ساتھ تلاوت فرمائیں گے اور اس کے بعد حضرات علماء کرام اپنی تلاوت شروع کر دیں. اور جو دوسرے احباب ہیں ان کے لیے درود شریف کے لیے کپڑا بچھا دیا جائے گا، وہ درود شریف پڑھتے رہیں. آج ایک صاحب کو دعوت دی کہ جی یہ عمل ہے، آپ بھی اس میں شرکت فرما لیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو یوم فتح بھی ہے. عجیب بات انہوں نے کہی. ذہن ایک دم منتقل ہوا، کتابیں دیکھی تو اس دن کو جس طرح بدر کے میدان کے ساتھ اور بدر کے واقعے کے ساتھ نسبت ہے اور اللہ نے اس کی ابتدا کو اس طرح بیان فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو اس وقت سامنے آئے گا کہ اس وقت اذلہ کی تفسیر عملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی کیا ہے. آج ان کی امت کس حال میں. تو یوم بدر کی مناسبت سے یہ رات اور یہ وقت کا تعین کیا گیا جو ان کی امت بھی آج عجیب قسمہ پرسی کے عالم ہے. پھر جس غلبہ اسلام کی ابتدا واقع بدر اور غزوہ بدر اور میدان بدر سے ہوئی، اس کی انتہا اور تکمیل بھی اللہ رب العزت نے فتح مکہ کی صورت میں ان کی ایام میں کی. اور یہ وہ ایام ہیں سن 8 ہجری کے 10ویں روزہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ کی فتح کے لیے تشریف لے چلے تھے. اور ان ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں سفر میں تھے. اور 20 رمضان المبارک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فاتحانہ طور پر اسلام کا جھنڈا دے کر، اسلام کی سربلندی دے کر مکہ مکرمہ میں داخل کیا. تو 10 یہ دوسرا جو عشرہ ہے یہ اس کو نسبت ہے اسلام کی سربلندیوں سے، اس کی تکمیل فتح مکہ کی صورت میں ہوئی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ میں بیان فرمایا ہے. اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر امتنان اور احسان کی صورت میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما.
پھر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. تو اللہ تعالیٰ یہ نسبت ہے کہ